بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ باب جواز لعن بعض اصحاب المعاصی غیر المعینین۔ معین نام لیے بغیر گناہ کرنے والوں پر لعنت کرنے کے جائز ہونے کا بیان۔ یعنی اس میں امام نووی رحمہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جن لوگوں پر لعنت کی گئی ان کو بیان فرمائیں گے۔ یعنی یہ ایسے گناہگار ہوں گے کہ ان گناہوں کے سبب وہ شخص ملعون ٹھہرے۔ قال اللہ تعالی الا لعنت اللہ علی الظالمین۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے خبردار ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ظلم ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو لعنت کے قابل بنا دیتی ہے۔ وقال تعالی فأذن مؤذن بینہم ان لعنت اللہ علی الظالمین۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے پس ان کے درمیان ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب جنت والے جنت میں جائیں گے پھر جنت والے جہنم والوں کو پکاریں گے اور ان سے کہیں گے کہ ہم سے جو ہمارے رب نے وعدہ فرمایا تھا ہم نے تو اس وعدے کو سچا پایا، تم بتاؤ کہ تم سے جو تمہارے رب نے وعدہ کیا تم نے بھی اس کو سچا پایا یا نہیں؟ تو اس پر اہل جہنم جواب میں کہیں گے ہاں ہم نے واقعی سب باتیں اللہ اور اس کے رسول کی سچی پا لی۔ پھر اس وقت میں اعلان ہوگا جو اس آیت میں ذکر کیا گیا کہ ایک فرشتہ جنت والوں کی خوشی کو بڑھانے اور جہنم والوں کی حسرت میں اضافہ کرنے کے لیے یہ اعلان کرے گا کہ اللہ جل شانہ کی لعنت ہو ظالموں پر۔ وثابت فی صحیح، اور صحیح احادیث میں ثابت ہے، یعنی کئی صحیح احادیث میں اس کے بارے میں بتایا گیا، یعنی یہ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں ایسے گناہگاروں پر لعنت کی ہے، یعنی جن کے گناہ اس قسم کے تھے جو آگے حدیث میں آ رہے ہیں، تو ان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی لعنت فرمائی۔ لیکن یہ غیر معین تھے، یعنی ان کا نام نہیں لیا بلکہ گناہوں کی وجہ سے ایسا کیا۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لعن اللہ الواصل والمستوصل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان عورتوں پر لعنت ہے جو دوسروں کے بال کو اپنے بالوں سے ملاتی ہے، اور اس عورت پر بھی لعنت ہے جو دوسری عورت سے بال ملوائے۔ وَأَنَّهُ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ آكِلَ الرِّبَا وَأَنَّهُ لَعَنَ الْمُصَوِّرِينَ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے سود خور پر لعنت فرمائی، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تصویر والوں پر لعنت فرمائی۔ وَأَنَّهُ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْأَرْضِ أَيْ حُدُودَهَا۔ اور آپ اسی طرح فرمایا اللہ کی لعنت ہو جس نے زمین کی حدود میں رد و بدل کیا۔ وَأَنَّهُ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقُ يَسْرِقُ الْبَيْضَ۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ اس پر لعنت کرے جو انڈے کی چوری کرتا ہے، یعنی ان گناہوں کی وجہ سے وہ شخص لعنت کے قابل ہوا۔ وَأَنَّهُ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ۔ اور فرمایا اللہ اس پر لعنت کرے جو والدین پر لعن تان کرے۔ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ۔ اور اللہ تعالیٰ اس پر لعنت کرے جو اللہ کے سوا کسی اور کے لیے جانور ذبح کرے۔ وَأَنَّهُ قَالَ مَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ أَوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ اور فرمایا جو مدینے میں کوئی بدعت ایجاد کرے یا کسی بدعتی کو پناہ دے بس اس پر بھی اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہو۔ وَأَنَّهُ قَالَ اللَّهُمَّ أَلْعَنْ رِعْلًا وَزَكْوَانَ وَعُصَيَّ وَعَصَوُا اللَّهَ وَرَسُولَهُ
وَهَذِهِ ثَلَاثُ قَبَائِلَ مِنَ الْعَرَبِ، اور فرمایا اے اللہ رعل، زکوان اور اسبا قبیلوں پر لعنت فرما، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، یہ تینوں عرب کے قبیلے ہیں۔ وَأَنَّهُ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدًا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ یہودیوں پر لعنت کرے، انہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا۔ وَأَنَّهُ لَعَنَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مردوں پر بھی لعنت کی جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، اور ان عورتوں پر بھی جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں۔ وَجَمِيعُ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ فِي الصَّحِيحِ بَعْضُهَا فِي صَحِيحَيْ البخاری و مسلم، یہ تمام الفاظ احادیث صحیحہ میں ہیں، ان میں سے بعض تو بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہیں۔ وَبَعْضَهَا فِي أَحَدِهِمَا وَإِنَّمَا قَصَدْتُ الِاخْتِصَارَ بِالْإِشَارَةِ إِلَيْهَا سَأَذْكُرُ مُعْظَمَهَا فِي أَبْوَابِهَا مِنْ هَذَا الْكِتَابِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، اور بعض ان میں سے کسی ایک میں ہیں، میں نے ان کی طرف اشارہ کرنے میں اختصار سے کام لیا ہے، اور احادیث کا اکثر حصہ اس کتاب کے مختلف ابواب میں ذکر کروں گا انشاءاللہ۔ یعنی امام نووی رحمہ اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ تمام اقسام جو یہاں پر بیان کی گئی، یعنی جن پر لعنت کرنا جائز ہے، وہ تمام بخاری اور مسلم کی روایات میں موجود ہیں۔ کچھ تو وہ ہیں جو دونوں ہی میں ہیں، اور کچھ ان میں سے بعض یعنی صرف مسلم میں ہیں اور بخاری میں نہیں، اور بعض روایات صرف بخاری میں ہیں مسلم میں نہیں۔ تو اس میں اختصار کی غرض سے امام بخاری نے صرف ان کی طرف اشارہ کیا ہے اور پوری روایات کو بیان نہیں فرمایا۔ باب تحریم سب المؤمن بغیر حق، مسلمان کو ناحق گالی دینا حرام ہے۔ پہلے ہم نے یہ پڑھا تھا کہ لعنت دینا حرام ہے، تو یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ گالی دینا بھی حرام ہے۔ قال اللہ تعالی والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، اور جو لوگ ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو بدون اس کے کہ انہوں نے کچھ نہ کیا ہو ایذا پہنچاتے ہیں، تو وہ لوگ بہتان اور صریح گناہ کا بار لیتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ کسی مسلمان کو بغیر کسی شرعی وجہ کے تکلیف دینا حرام ہے، اور اس آیت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں بھی اس کی تعلیم دی گئی۔ اور ایک مشہور حدیث بھی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ والمؤمن من امنہ الناس علی دمائہم و اموالہم، یعنی مسلمان تو صرف وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے سب محفوظ ہوں، کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اور مومن تو صرف وہی ہے جس سے لوگ اپنے خون اور مال کے معاملے میں محفوظ اور مأمون ہوں۔ تو اس لیے مسلمانوں کو ناحق گالی دینا جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے، تو اس سے بھی جس کو گالی دی جائے اسے تکلیف ہوتی ہے، تو اللہ پاک نے اس سے منع فرمایا۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو گالی دینا گناہ اور اس کو قتل کرنا کفر ہے۔ اس میں اللہ پاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، مطلب یہ کہ مسلمان کی اللہ کے نزدیک اتنی عظمت اور حرمت ہے کہ اس کو برا بھلا کہنے کی وجہ سے وہ شخص جس نے برا بھلا کہا وہ گناہ میں مبتلا ہو جائے گا۔ اور فرمایا مسلمان کو قتل کرنا کفر ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ یہاں پر جو کفر ہے اس سے مراد کفر مجازی ہے، مطلب یہ ہوا کہ مسلمان کو قتل کرنا
اتنا سخت گناہ ہے جتنا کہ کفر کرنے کا گناہ ہوتا ہے، یا یہ کہ اس میں اس گناہ کی مذمت کو بیان کرنے کے لیے اس کو ایسے کہہ دیا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ جس نے کسی مسلمان کو قتل کیا تو وہ کافر ہی ہو جائے گا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس کا جو ایمان تھا، اسلام تھا، اب وہ کمال پر نہیں رہا. یعنی یہاں پر کمال اسلام کی نفی ہے. اور ایک یہ بھی بات ہے کہ اگر کسی نے کسی مسلمان کو حلال سمجھ کر قتل کیا کہ اس کا قتل کرنا حلال ہے، تب تو ظاہری بات ہے کہ وہ کافر ہی ہوگا، کیونکہ اس صورت میں تو جب اس کو حلال اور مباح سمجھ رہا ہے تو پھر قتل کرنے والا حقیقتاً کافر بن جائے گا. وعن ابی ذر رضی اللہ عنہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا يرمی رجل رجلا بالفسق او الكفر الا ارتدت علیہ ان لم یکن صاحبہ کذلک. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، کوئی شخص کسی دوسرے شخص پر فسق یا کفر کی تہمت نہ لگائے، کیونکہ اگر وہ ایسا نہ ہوا تو یہ تہمت لگانے والے کی ہی طرف لوٹ آتی ہے. تو اس حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ کسی مسلمان کو نہ تو فاسق کہا جائے نہ ہی اس کو کافر کہا جائے، کیونکہ اگر کسی نے کسی مسلمان کو فاسق کہا اور وہ حقیقتاً میں فاسق نہیں ہے تو اب کہنے والا خود ہی فاسق ہو جائے گا. اسی طرح اگر کسی مسلمان نے کسی کو کافر کہا اور حقیقتاً وہ کافر نہیں ہے بلکہ مومن ہے تو اب کہنے والا خود کافر ہو جائے گا. یہ حقیقتاً ایسا نہیں ہو جاتا، بلکہ کہنے کے حرمت اور اس کے جرم کو بیان کرنے کے لیے یہ کہا گیا کہ ایسا ہرگز نہ کہا جائے، یعنی کسی مسلمان کے لیے غلط کلمات نہ بولے جائیں. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال المتصابان ما قال فعل الباد منہما حتی یعتد المظلوم. رواہ مسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپس میں گالی دینے والے دو شخص جو کچھ ایک دوسرے کو کہیں گے، اس کا گناہ ابتدا کرنے والے کو ہوگا یہاں تک کہ مظلوم زیادتی کرے. اس حدیث کا مطلب محدثین یہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر دو شخص آپس میں گالم گلوچ کرنے لگے اور خوب ایک دوسرے کو سخت گالی اور بدکلامی کرنے لگے تو اب اس کا گناہ اس کو ہوگا جس نے ابتداءً گالی گلوچ شروع کی، کیونکہ اسی وجہ سے یہ ظالم بھی کہلائے گا اور دوسرا شخص مظلوم. لیکن پھر حدیث کی آخر میں فرمایا کہ دوسرا شخص یعنی جو مظلوم تھا تو اس نے گالی گلوچ میں زیادتی کر دی اور حد سے تجاوز کر دیا، تو اب ابتدا کرنے والے نے جو ایذا دی تھی دوسرے نے اس کی نسبت زیادہ تکلیف پہنچا دی، تو اب ابتدا کرنے والے سے زیادہ دوسرے شخص کو گناہ ہوگا. اسی وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ آدمی بدلہ لینے کی بجائے معاف کر دے، صبر اور درگزر سے کام لے تو یہ بہتر ہے. تو اس لیے یہاں پر یہ فرمایا کہ دوسرے گالی گلوچ میں ابتدا جو کرے گا تو اس کو زیادہ گناہ ہوگا. اس لیے ہمیں جھگڑے کی ابتدا، گالی گلوچ کی ابتدا ہی نہیں کرنی چاہیے. وعنہ قال اوتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم برجل قد شرب قال اضربوا قال ابو ہریرہ فمن الضارب بیدی والضارب بنعلہ والضارب بصوبہ فلما انصرف قال بعض القوم اخزاک اللہ قال لا تقولوا هذا لا تعین علیہ الشیطان. انہی سے یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شرابی آدمی لایا گیا. آپ نے ارشاد فرمایا اسے مارو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پس ہم میں سے کوئی اسے اپنے ہاتھ سے، کوئی اپنے جوتے سے، کوئی اپنے کپڑے سے مارتا تھا. جب وہ پٹائی ہونے کے بعد جانے لگا تو لوگوں میں سے کسی نے کہا اللہ تجھے رسوا کرے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس طرح مت کہو،
اس کے خلاف شیطان کی مدد مت کرو۔ تو اس حدیث میں یہ بتایا گیا کہ جب کوئی شرابی آتا تو اس کی سزا یہ ہوتی۔ حالانکہ تمام علماء کے اس بات پر اتفاق ہے کہ قرآن و سنت کے حکم اور اجماع امت کے مطابق شراب حرام ہے، اور جو شخص شراب پیے گا اس کو حد جاری ہوگی، اور حد 80 کوڑے ہیں، اور 80 کوڑے پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تمام صحابہ کا اتفاق بھی ہو گیا تھا۔ جیسے کہ حضرت صاحب بن یزید رضی اللہ عنہ کے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ایام خلافت میں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت کے ابتدائی دور میں جب کوئی شراب پینے والا لایا جاتا تو ہم اٹھ کر اپنے ہاتھوں، جوتوں، چادروں سے کوڑے بنا کر اس کی پٹائی کرتے، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کے آخری دور میں 40 کوڑے مارنے کی سزا دی، یعنی اس کی مقرر کی۔ لیکن جب شراب پینے والوں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا اور سرکشی بڑھ گئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر 80 کوڑوں کی سزا متعین کر دی۔ تو اب سزا 80 کوڑے ہیں۔ تو یہ جو حدیث میں فرمایا گیا یہ اس وقت کی بات ہے جبکہ اس کی سزا یہی تھی کہ اس کو مارا جائے، ڈرایا اور دھمکایا جائے، کیونکہ یہ سزا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں اجماع امت سے یہ سزا مقرر ہوئی۔ پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تعین علیہ الشیطان، یعنی اس کے خلاف شیطان کی مدد نہ کرو۔ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ جب آدمی بد دعا دے گا تو اب اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل و رسوا کر دے گا، تو اس پر شیطان کا تسلط ہو جائے گا اور اس بد دعا کی وجہ سے وہ گناہوں پر اصرار کرے گا، اور یہ اصرار کرنا اللہ کے غضب کا سبب ہوگا۔ اس لیے کسی کو بد دعا دینا گویا کہ اس کے لیے شیطان کے بہکانے میں مددگار ہونا ہے، کیونکہ شیطان بھی یہی چاہتا ہے کہ وہ گناہ کرے، اور ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ تم رسوا ہو، تو اس طرح شیطان کی مدد ہوگی۔ وعنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من قذف مملوکہ بالزنا یقام علیہ الحد یوم القیامہ الا ان یکون کما قال، متفق علیہ۔ انہی سے یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص اپنے غلام یا باندی پر بدکاری کی تہمت لگائے گا تو قیامت کے دن اس کے لگانے والے پر حد قائم کی جائے گی، مگر یہ کہ وہ غلام یا باندی ایسا ہی ہو جیسا اس نے کہا۔ تو اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو آقا دنیا میں اپنے غلام یا باندی پر زنا کی جھوٹی تہمت لگاتے ہیں تاکہ ان پر حد جاری ہو جائے اور وہ اس پر حد لگوا بھی دیتے ہیں، تو یہ مالک اپنے محکومین پر دنیا میں تو ظلم کر لیتے ہیں، مگر قیامت کے دن جب اللہ کا انصاف ہوگا تو اللہ تعالیٰ ایسے آقا جنہوں نے اپنے غلاموں پر ظلم کیا ہوگا تو اب قیامت کے دن اللہ پاک ان کو ضرور سزا دیں گے۔ تو اس لیے کسی پر جھوٹی تہمت نہیں لگانی چاہیے، خواہ وہ غلام اپنا غلام یا اپنی باندی ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں تمام ان عادتوں کو اپنانے کی توفیق دے جس کا حکم اللہ پاک نے دیا، اور تمام ان اخلاق رذیلہ سے بچنے کی توفیق دے جس سے اللہ نے بچنے کا حکم دیا۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔